اگر ہم مومن اور کافر کے درمیان موازنہ کریں تو ہم کو دونوں میں کیا فرق نظر آئے گا؟ چلیے اس سوال کے جواب کو ڈھونڈتے ہیں سورہ جاثیہ کی آیتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ جاثیہ کی صرف ایک آیت یعنی آیت نمبر 21 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو چلیے اس آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ جو لوگ برے کام کیا کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے اور ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ یہ لوگ کیا برے حکم لگاتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ اجترا جرح سے بنا ہے جس کا معنی ہے بدن کو پہنچنے والا نقصان، چونکہ گناہ انسان کی روح کو زخمی کر دیتا ہے، اسی لیے گناہگاروں کے لیے اجتراح کا استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں موازنے کا طریقہ بہت بار استعمال ہوا ہے۔ من جملہ کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، سورہ سجدہ آیت نمبر 18۔ کیا عالم اور جاہل یکساں ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر آیت نمبر 9۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے غربت کے زمانے میں اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنا مال خرچ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، سورہ حدید آیت نمبر 10۔ موجودہ آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں کیا برے کام کرنے والے مومنوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ الذین اجترحوا السیئات کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مومن اور کافر، جب ہم مومن اور کافر کے درمیان موازنہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مومن اللہ کی یاد سے سکون پاتا ہے، اللہ کی عطا پر راضی رہتا ہے، اپنے مستقبل کے لیے امیدوار رہتا ہے، اس کا راستہ واضح ہوتا ہے اور موت کو ایک عظیم جگہ کوچ کرنے کے برابر سمجھتا ہے۔ لیکن کافر ہر دن ایک الگ طاغوت کا چکر لگاتا ہے اور ہر لمحہ اپنی یا دوسروں کی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، مستقبل کو تاریک اور موت کو فنا سمجھتا ہے۔ لہذا قرآن مجید واضح کرنے کے لیے موازنے کے طریقے کو زیادہ استعمال کرتا ہے تاکہ تمام سطح کے لوگ ہر طرح کے جذبات کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ سکیں۔ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، سورہ انفال آیت نمبر 2، اور کافروں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، وازدادوا کفرا، سورہ آل عمران آیت نمبر 90۔ مومن کا سرپرست خدا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، لیکن دوسروں کے سرپرست طاغوت ہوتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ مومن کے دل پر سکون نازل کرتا ہے، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، سورہ فتح آیت نمبر 4، لیکن کافروں کے دل میں ڈر اور وحشت ڈالتا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سورہ انفال آیت نمبر 12۔ ایماندار لوگ حق کی پیروی کرتے ہیں، الذین آمنوا اتبعوا الحق، لیکن کفار باطل کے پیروکار ہوتے ہیں، الذین کفروا اتبعوا الباطل، سورہ محمد آیت نمبر 3۔ مومن کا مستقبل محبوبیت ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، سورہ مریم آیت نمبر 96، لیکن کافر کا مستقبل ذلت اور رسوائی ہے، ترحقہم ذلہ، سورہ یونس آیت نمبر 27۔ اہل ایمان کو موت کے وقت فرشتوں کا سلام ملتا ہے،
تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، سورہ نحل آیت نمبر 32۔ لیکن ظالموں کا سامنا فرشتوں کے قہر سے ہوتا ہے۔ تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، سورہ نحل آیت نمبر 28۔ اہل ایمان کا جہاد راہ خدا میں ہوتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، لیکن کافروں کی جنگ راہ طاغوت میں ہوتی ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، سورہ نساء آیت نمبر 79۔ اہل ایمان کا ثواب محفوظ ہے، لا نضیع اجر من احسن عملا، سورہ کہف آیت نمبر 30۔ لیکن دوسروں کی کوششیں مٹ جاتی ہیں، حبطت اعمالہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ مومن اپنے مال و اسباب کو خدا کی عطا جانتا ہے، ھذا من فضل ربی، سورہ نمل آیت نمبر 40۔ لیکن کافر یہ خیال کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے علم، ہنر اور کوشش کی وجہ سے ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ قصص آیت نمبر 78۔ مومن کے کام پائیدار ہوتے ہیں، فلن یضل اعمالہم، سورہ محمد آیت نمبر 4۔ لیکن کافروں کے کام برباد ہو جاتے ہیں، اضل اعمالہم، سورہ محمد آیت نمبر 1۔ مومن کسی سے بھی نہیں ڈرتا، لا یخشون احد، سورہ احزاب آیت نمبر 39۔ لیکن دوسروں کے اندر ڈر پایا جاتا ہے، یخشون الناس کخشیت اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 77۔ اہل ایمان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، سورہ فصلت آیت نمبر 30۔ لیکن دوسروں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، تنزل الشیاطین، سورہ شعراء آیت نمبر 221۔ اہل ایمان کو امید ہوتی ہے، یبشر المؤمنین، سورہ اسراء آیت نمبر 9۔ لیکن کفار نا امید ہوتے ہیں، اذا ہم یقنطون، سورہ روم آیت نمبر 36۔ اور ایک ہی جملے میں کہا جائے تو حق کا راستہ بہترین راستہ ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور کفر کا راستہ سب سے پست اور گرا ہوا راستہ ہے، کلمۃ الذین کفروا السفلی، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ کیا قرآن مجید کی اتنی ساری واضح نشانیوں کے بعد بھی شک کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ جی ہاں، دین میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فی، سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ بلکہ لوگ خود وسوسہ پیدا کرتے ہیں، فی ریبہم یترددون، سورہ توبہ آیت نمبر 45۔ بہترین نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ نمبر 1، اللہ عادل ہے اور اس کے نزدیک اچھائی اور برائی کرنے والے یکساں ہیں۔ نمبر 2، بہت سی گمراہیوں کی جڑ فریبی خیالات ہیں۔ نمبر 3، گناہ ایک خطرہ ہے، لیکن بڑا خطرہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کے پیچھے جاتے ہیں۔ اجتراح السیئات، لفظ اجتراح میں طلب اور چاہت پوشیدہ ہے۔ نمبر 4، گناہ گار لوگ بھی اپنی فطرت میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کے برابر ہو جائیں۔ نمبر 5، ایمان اور نیک اعمال بھی انسان کی زندگی اور موت میں کردار ادا کرتے ہیں، اور گناہ بھی وہم اور خیال کی بنا پر فیصلہ کرنا بری چیز ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 تک کی تفسیر کو جان لیا، ساتھ ہی اپنے سوال کے جواب کو بھی جان لیا۔ تو ہمارے سوال کا جواب یہ تھا کہ اگر ہم مومن اور کافر کے درمیان موازنہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مومن اللہ کی یاد سے سکون پاتا ہے، اپنے مستقبل کو امیدوار دیکھتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور موت کو وہ فنا نہیں سمجھتا بلکہ ایک عظیم جگہ کوچ کرنے کے برابر سمجھتا ہے۔ لیکن وہی کافر ہوتا ہے جو ہر روز الگ الگ طاغوت کے چکر لگاتا ہے، اپنے مستقبل کو تاریک اور موت کو فنا سمجھتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔